وہ انسان کبھی زندگی میں ہار ہی نہیں سکتا جس کی امید اللہ تعالیٰ سے ہو۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرے کہ جب آپ کو بھوک لگتی ہے تو آپ کو کھانا مل جاتا ہے، ورنہ کتنے لوگ ہیں جو بھوکے سو جاتے ہیں۔ صدقہ جاریہ یہ بھی ہے، جو کچھ ہم اپنے لیے کرتے ہیں وہ ہمارے جانے کے ساتھ چلا جاتا ہے، لیکن جو ہم دوسروں کے لیے کرتے ہیں وہ ہماری میراث کے طور پر باقی رہتا ہے۔ اگر اللہ انتظار کروا رہا ہے تو تیار رہو، اس سے بڑھ کر تمہیں دے گا جو تم اس سے مانگ رہے ہو۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ دعا کے ساتھ ایسا جڑ جاؤ کہ گویا اس کے علاوہ کوئی علاج تم جانتے ہی نہیں۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ تم ہر شخص کو خوش نہیں کر سکتے، بھلے تم اپنا سکون کسی کے لیے کتنا ہی برباد کیوں نہ کر لو، پھر بھی وہ شخص تمہاری نیت یا تمہاری مخلصی میں کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی لے گا۔ 5 خوبصورت احادیث۔ نمبر 1، جو شخص ہر وقت باوضو رہے گا اس پر جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ نمبر 2، سود اور حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 3، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے اور جنت کے درمیان صرف موت ہے۔ نمبر 4، جس نے اپنی نمازوں کی فکر چھوڑی اللہ نے اس کی فکر چھوڑ دی۔ نمبر 5، اللہ اس شخص کو آباد رکھتا ہے جو حدیث سن کر دوسروں تک پہنچائے۔ آپ کی تربیت کا پتہ اس بات سے چلتا ہے کہ آپ عورت کے ساتھ کس طرح بات کرتے ہیں، پھر چاہے وہ گھر کی ہو یا باہر کی۔ یہ دنیا کتنی ہی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پہ آئے تو جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والے کا معاملہ اللہ رب العزت کا معاملہ بن جاتا ہے۔ غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اسی غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ فائدے کی بنیاد پر تعلق بنانا کمزور لوگوں کی نشانی ہے۔ 2 طرح سے چیزیں دیکھنے میں چھوٹی نظر آتی ہے، ایک دور سے، دوسرا غرور سے۔ کامیابی صرف محنت کی دیوانی ہوتی ہے، کامیابی کبھی بھی کسی کی شکل دیکھ کر قدم نہیں چومتی۔ اگر تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ جہاں عزت، سچائی اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین ساتھی ہے۔ اے اللہ، مجھے اپنی محبت میں ایسا مکمل کر دے کہ مجھے تیری رضا کے علاوہ کوئی چاہت نہ رہے۔ آمین ثم آمین۔ سجدہ کر لیا ہے تو کیوں خدا سے ضد لگائے بیٹھے ہو؟ طریقہ بندگی ہے، سر سے پہلے دل کو جھکایا جاتا ہے۔ کیوں ہوتے ہو پریشان انجام کے خوف سے تم؟ ان کے پیچھے نہیں بھاگتے جن کا معاملہ خدا کو تما دیا جاتا ہے۔ اس شخص کو دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرنا چاہے وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت امیر المؤمنین امام علیہ السلام نے فرمایا، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کو قابو میں رکھے، کیونکہ یہ اپنے مالک سے مزدوری کرنے والی ہے۔ خدا کی قسم، میں نے کسی پرہیزگار کو نہیں دیکھا کہ تقویٰ اس کے لیے مفید ثابت ہوا ہو جب تک کہ اس نے اپنی زبان کی حفاظت نہ کی ہو۔ بدتمیز لوگوں کی نشانی، وہ لوگ جو آپ کی بات پوری سنے بغیر ہی آپ پر الزام لگائے اور برے لفظوں سے آپ کی بے عزتی کرے۔ گالیاں دینے والا انسان دنیا کا سب سے برا انسان ہے۔ کھویا میں نے ہے تمہیں لیکن خسارے میں تم رہو گے۔ مخلوق سے اچھا تعلق ہمیشہ محفل میں اور ہنس کھیل کر بنتا ہے، جبکہ خالق سے اچھا تعلق ہمیشہ تنہائی میں اور رو رو کر بنتا ہے۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہے، کوشش سے غلطی، غلطی سے سبق، سبق سے تجربہ اور تجربے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔
سب سے بڑا فتنہ مال ہے جس کے پیچھے لوگ ہر رشتے کی اہمیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ نہ سنوارو، اسے تو مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ جو لوگ دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، حقیقت میں وہ غیر معلوم طور پر خود سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں۔ دعا کے وقت آنکھوں کا بھر آنا قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ ہر ایک کی سنو، ہر ایک کی سنو اور ہر ایک سے سیکھو، کیونکہ ہر کوئی سب کچھ نہیں جانتا، مگر ہر کوئی کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہے۔ سونے سے ذرا پہلے آپ کے دماغ میں جو آخری انسان آتا ہے، وہ آپ کی خوشی یا پریشانی کا باعث ہوتا ہے۔ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ نہ جانے کتنے رشتے ختم کر دی اس وہم نے کہ میں صحیح ہوں اور صرف میں ہی صحیح ہوں۔ دھوکہ بڑی کمال کی چیز ہے، کبھی کھا کر دیکھو، سمجھدار ہو جاؤ۔ زندگی نے دو چیزیں تو ضرور سکھائی ہے، ایک تو اپنے میں خوش رہنا، دوسرا اپنے خدا کے سوا کسی سے امید نہیں رکھنا۔ کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اس کو دینے والا ایک ہی ہے۔ جب کسی کا وقت آپ سے زیادہ قیمتی ہو تو انہیں بار بار تنگ نہیں کرتے۔ کتنا مشکل ہوتا ہے ان لوگوں کی لاپرواہی کو برداشت کرنا، جن کی طرف سے ہمیشہ یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ ہمیں کانٹا بھی نہ چبھنے دے گی۔ رشتے کبھی بھی قدرتی موت نہیں مرتی، ان کو ہمیشہ انسان قتل کرتا ہے، نفرت سے، نظر اندازی سے اور غلط فہمی سے۔ آپ کا رسپانس آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ منفی لوگوں اور چیزوں کے متعلق رسپانس دینا جتنا کم کرتی جائے گی، آپ اتنا ہی پرسکون محسوس کریں گے۔ بیٹی نعمت ہے اور نعمتوں کا حساب لیا جائے گا، بیٹیاں رحمت ہے اور رحمتوں کا کوئی حساب نہیں۔ مٹی کے اوپر محل بنانے کی فکر کے ساتھ ساتھ مٹی کے نیچے بھی محل بنانے کی کوشش جاری رکھیے۔ اللہ پاک ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے، آمین ثم آمین۔ جس بات کو تم اپنے لیے برا سمجھتے ہو وہ دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کرو۔ صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ ہو جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی۔ سوچنا چاہیے کہ انسان اس زندگی میں کچھ نہ کچھ کھوتا ہے، نہ کچھ پاتا ہے، وہ تو صرف آتا ہے اور جاتا ہے۔ دریا تلاش کرنا، سمندر تلاش کر، راحت جہاں ملے تجھے وہ گھر تلاش کر۔ لوگوں کے پیچھے چلنے سے کچھ فائدہ نہیں، جو راہ حق دکھائے وہ رہبر تلاش کر۔ جو کان موسیقی سننے کے عادی ہو وہ کان قرآن پاک کی لذت کو محسوس نہیں کر سکتے۔ اگر آپ قرآن پاک کی لذت کو محسوس کرنا چاہتے ہیں تو موسیقی سننا چھوڑ دیں۔ کیوں منتیں مانگتا ہے اوروں کے دربار سے اقبال، وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار سے۔ جس دن تمہیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ جو کام تمہاری مرضی سے نہیں ہوتے وہ تمہارے لیے کتنے بہتر ہوتی ہے، اس دن تمہاری بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ دنیا والے ایسی سواروں کے مانند ہے جو سو رہے ہیں اور سفر جاری ہے۔ گرتے ہیں سجدوں میں ہم اپنے حسرتوں کے خاطر اقبال، گرتے اگر صرف عشق خدا میں تو کوئی حسرت ادھوری نہ رہتی۔ علماء اس لیے غریب اور بے بس ہے کہ جاہل لوگ زیادہ ہے اور ان کی قدر نہیں سمجھتے۔ میری ماں جس کے پاس دنیا کی کوئی ڈگری نہیں پھر بھی بنا کہے ہر دکھ سمجھ لیتی ہے، وہ پتھروں سے مانگتی ہے اپنی مراد اقبال، ہم ان کی امتی ہے جن کو دیکھ کر پتھر بھی کلمہ پڑھتے ہیں۔
मुश्किलात हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है क्योंकि वो इसको बेहतर तरीके से अंजाम देने की सलाहियत रखते। जब अपनों में मक्कार, गद्दार और मुनाफिक पैदा हो जाए तो मैदान में खड़ा शेर भी कुत्तों से हार जाता है। अपने हिस्से के चाल तुम चल बेटे, हमारे मुंतजिर रहना, कहानी ख़त्म करनी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो भी बंदा किसी वक्त भी दिन में या रात में ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है तो इसकी नामा अमाल में से बुराइयां मिटा दी जाती है और इसकी जगह नेकियां लिखी जाती। दुनिया अगर हाथ से निकल जाए तो बंदा गरीब हो जाता है और यही दुनिया अगर दिल से निकल जाए तो बंदा वली हो जाता है। लहजों की कड़वाहट हमेशा अकड़ नहीं होती बल्कि बर्दाश्त की वो हद है जो टूट जाने पर इंसान को तल्ख बना जाती है। जिसकी बेटी हो इसे किसी की बेटी के साथ नाइंसाफी नहीं करनी चाहिए। कल को जब अल्लाह की तरफ से मकापाती अमल शुरू होता है तब पछताने का कोई फायदा नहीं होता कि हिसाब तो देना पड़ता है। आजकल लोग दुआओं में कम और चुगलियों में ज्यादा याद करते हैं। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, इंसान की तबाही 3 चीजों में है, तकब्बुर, हिर्स और हसद।